ہم جمعے کے دن مدینہ شریف میں تھے، صبح کی نماز میں امام نے سجدے والی صورت پڑھی، کچھ لوگ رکوع میں چلے گئے، بہرحال جنہوں نے رکوع میں چلے گئے ان کی بھی نماز ہو گئی، لیکن جو کھڑے رہے رکوع میں بھی نہیں گئے ان کی نماز نہیں ہوئی، وہ دوبارہ پڑھے۔ کسی غیر مسلم کو اپنے ہاں ملازم رکھا جا سکتا ہے، بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ بہرحال جو بندے اپنی بیوی سے اجازت لے کر 2 سال کے لیے نوکری پہ باہر چلے جاتے ہیں، انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوں گے، انہوں نے بیوی سے اجازت لی ہے، بیوی نے اجازت دی ہے، لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ وہ 6 مہینے کے بعد، سال کے بعد بیوی کو بلا لیا کریں، ایک دفعہ چھٹی پہ خود چلے جایا کریں۔ کہتے جی بہت سارے لوگ ہیں کہ ربیع الاول میں خوشیاں مناتے ہیں، اللہ ہدایت دے، یہ بدعت ہے۔ جتنی تم پیسے چراغاں پہ خرچ کرتے ہو نا، وہ غریبوں کو دے دو، زیادہ ثواب ہے۔ ایک بچی کی عمر 17 سے 18 سال ہے، عمرے پہ آئی، طواف پورا کیا ہی تھا کہ ہم سے بچھڑ گئی، گم ہو گئی، طواف کیا، روتی ہوٹل چلی گئی، حالانکہ اس نے احرام اتار دیا، ہوٹل جا کے عمرہ مکمل نہیں کیا، صفا مروہ نہیں کیا، بال نہیں کاٹے، اسے بولا، بہرحال اب وہ عمرہ بھی دوبارہ کرے اور دم بھی ادا کرے، کیونکہ نہ اس نے صفا کیا ہے نہ کچھ کیا ہے۔ عمرے کرنے کے بعد ہم ہوٹل میں چلے گئے، کھانا کھایا، بعد میں سر مڈایا، کوئی بات نہیں۔ میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بیماری کا کوئی علاج نہیں، بندوں کے پاس نہیں نا، اللہ کے پاس تو ہے نا شفا، آپ زمزم پلائیں اور اللہ سے دعا کریں۔ خانہ کعبے میں جو لوگ فلمیں بناتے ہیں ناجائز ہے۔ نماز کے لیے بیوی کو سزا دے سکتے ہیں، سزا تو نہیں، سختی کر سکتے ہیں کہ نماز پڑھو۔ مدینے میں 40 نمازیں پڑھنا فضیلت ہے، ضروری نہیں، کوئی نہ پڑھے زیارت ہو جائے گی۔ میری والدہ بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میری والدہ عالم سکرات میں، اللہ ان کی مشکل حل کرے اور خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ ہر طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکر سے کم طواف نہیں ہوتا۔ حرم کی حدود، پورا مکے کا شہر جو ہے وہ حدود حرم میں ہے۔ میں والدہ کے ساتھ حرم شریف میں طواف کے 7 چکر پورے کیے، پھر میں نے سر کو گنجا کیا، والدہ کی طبیعت خراب تھی، میں بھول گیا کہ صفا مروہ ادا کرنا ہے، دم پڑ گئی۔ ایک عورت نے حرم کے 7 طواف پورے کیے، صفا مروہ کرنے کے دوران 30 چکر پہ اس کی طبیعت خراب ہو گئی، بیٹھ گئی، چکر پورے نہیں کیے تو اس نے بھی صفا نہیں کی، گویا کہ دم پڑ گئی۔ اگر ہوٹل میں بیماری کی وجہ سے نماز پڑھے، انشاءاللہ لاکھ ملے گا۔ ہوٹل میں اگر نماز پڑھیں گے تو قصر پڑھیں گے، امام کے پیچھے پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ مدینہ منورہ سے میں نے عمرے کا احرام باندھا، میں نے ماں اور باپ دونوں کی نیت کی، نہیں ایک کے لیے ہوتا ہے عمرہ، بہرحال ایک کو دے تو دوسرے کے لیے پھر کر لو۔ امام کے آگے جو کھڑے ہوں ان کی نماز نہیں ہوتی۔ بہرحال قمیض بھی لمبی نہ ہو، شلوار پاجامہ بھی لمبا نہ ہو جو ٹخنوں کو نیچے آ جائے، کوئی چیز یعنی پہننے والی لمبی نہ ہو۔ میں پاکستان سے آیا، میقات سے پہلے طبیعت خراب ہو گئی، احرام نہیں باندھ سکا، ایک رات میں نے ہوٹل میں گزاری، صبح میں طائف میقات سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، عمرہ ہو گیا الحمدللہ، دم نہیں ہے۔
اپنے دوستوں کا سب کا نہیں، ایک کے لیے ایک عمرہ۔ میرے بھائی بیٹی بیمار، اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما۔ نماز میں امام کے پیچھے حنفی مسلک میں فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، اگر شافعی ہے تو پڑھا کریں، کیونکہ حنفی مسلک یہی ہے اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جب امام پڑھے تم چپ رہو۔ خواب میں شیطانی خیالات آتے ہیں تو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھا کرو اور لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو، درود شریف پڑھا کرو۔ جب تم فلمیں دیکھ کے سو گے تو پھر خیالات تو غلط آئیں گے نا۔ ہم پاکستان میں قربانی کے لیے گائے کے بچھڑے پالتے ہیں، خوبصورتی کے لیے ان کے سینگ کٹوا سکتے نہیں کٹوا سکتے۔ خوبصورتی اللہ نے اس کو سینگ دی ہے، خوبصورتی نہ ہوتی خدا کیوں دیتے؟ دوران طواف اگر کسی عورت کو ماہواری آ جائے، بس طواف چھوڑ کے گھر چلی جائے ہوٹل میں، جب پاک ہو پر طواف پورا کرے۔ ہاں اگر طواف کر لیا ہے اور صفا مروہ میں وضو ٹوٹ گیا، صفا بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے۔ عمرے کی نیت کی، طواف کیا، صفا کی اور پھر طواف کر دیا، کوئی حرج نہیں، پھر سر مڑایا، اس میں کوئی دم نہیں۔ بہرحال بزرگ ہیں، عمر 85 سال ہے، مدینے سے احرام باندھ کے آئے، ہوٹل میں ان کو خون کی الٹی ہوئی، احرام بھی گندا ہو گیا، پھر انہوں نے عمرہ بھی نہیں کیا۔ جب ٹھیک ہو جائیں تو ان کو دوبارہ عمرے کی نیت کرا کے عمرہ کرا لیں، ورنہ دم پڑے گی۔ آپ ان کو ویل چیئر پہ بٹھا کے لے جائیں۔ اگر حالت طواف میں کسی عورت کو ہاتھ لگ جائے، اگر تمہاری نیت ٹھیک ہے تو اللہ نہیں پکڑیں گے، اگر نیت بری ہے تو توبہ کرو۔ اگر کسی کو پتہ نہ لگے اور طواف میں 7 کے بجائے 8 چکر ہو جائے، کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش کیا کرو کہ 7 ہو۔ جو زندہ ہیں ان کے لیے اپنا عمرہ کر کے دعا کرو۔ اگر احرام کی حالت میں اپنے سر پہ کپڑا ڈال لیا، کوئی دم نہیں پڑتا۔ اگر مجھے گیس کی تکلیف ہے، گیس خارج ہوتی رہتی ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں، پھر خارج ہوتی ہے تو ہوتی رہے۔ ہمارے علاقے کے کچھ شیعہ لوگ ہیں جن کا جدے میں کاروبار ہے، اگر وہ دعوت میں جا سکتے ہیں، بھی دعوت تو کافروں کی بھی آدمی کھا سکتا ہے۔ دلی تعلق نہ رکھو۔ صدقے اور واسطے سے دعا نہیں ہوتی، دعا سیدھی ہوتی ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں مجھے پکارو۔